الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تیری توفیق سے کرتا ہوں عبادت تیری، تیری توفیق سے کرتا ہوں عبادت تیری، تیرا احسان ہے مجھ پر نہ کہ احسان میرا. تیری توفیق سے کرتا ہوں عبادت تیری، تیری توفیق سے کرتا ہوں عبادت تیری، تیرا احسان ہے مجھ پر نہ کہ احسان میرا. بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک بار اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا جدی الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جدی الحسن والحسین. حاضرین محفل، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم اور آپ اس کے گھر میں اس کی عبادت کے لیے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے، یعنی گھر بھی اس کا، عبادت بھی اسی کی کرنی ہے، اور جو ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس کے گھر میں آئے ہیں یہ توفیق بھی اسی نے دی ہم کو. اب بس جب ہم آ گئے ہیں تو بس یہی دعا ہے کہ مولا اپنے گھر میں بلایا، توفیق بھی تو نے دی، اور اس عبادت کی توفیق جو افضل العبادات ہے، جو عبادتوں میں سب سے افضل، بس مولا اب جب بلا لیا ہے نا تو اپنا بھی بنا لے. تو ہم اور آپ یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں. کیا پڑھنے آئے ہیں؟ دیکھیے میرے پاس تو زیادہ وقت نہیں ہے، میں تو بس آج آپ سے ملاقات کرنے آیا ہوں، اور گھر بھی بہت اچھا ہے، خدا کا گھر ہے، بات بھی دنیا کی نہیں ہوگی اسی کی ہوگی. تو انشاءاللہ کہتے نہیں کہ دلوں سے جو بات نکلتی ہے وہ دل میں داخل ہوتی ہے. میں کچھ باتیں آپ کے مثالوں سے آپ کے گزار کروں اور آپ کے دلوں تک پہنچنا چاہوں گا. آپ مجھ سے بہتر طریقے سے دنیا کو جانتے ہیں. میرا تو کچھ وقت سفروں میں گزر جاتا ہے، زیادہ تر وقت خبروں میں نکل جاتا ہے، کبھی کبھی اسٹیجوں پہ بھی آ جاتا ہوں، ورنہ اس طریقے سے لوگوں سے کانٹیکٹ ہو پاتا ہے. مگر آپ مجھے ذرا بتاؤ، ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا ہماری جو اصل جو تھی وہ عالم ارواح تھی. جب تمام تر روحوں کو اللہ نے جمع کیا تھا، جسے حضرت آدم سے آپ لے لیں اور قیامت تک، میں بہت جلدی بیان کروں. جب جمع کیا تھا اور ایک چیز جسے کہتے ہیں اجتماع عام، کھلا منچ، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنی بھی لوگوں کو آنا سب کی روحوں کو جمع کیا اور سوال کو چنگ پلٹ کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے ہاتھ اٹھا کے یا جس انداز میں اس وقت ہوگا لوگوں نے کہا تھا یس، بلا، ہاں تو میرا رب ہے. کہا بس ٹھیک ہے اب جاؤ، اب میں تمہیں اپنے وقتوں سے اپنے ٹائم سے تم کو بھیج دیتا رہوں گا. لوگ آتے رہے اور یہاں پر رہے. آنے والے بہت تھے مگر اس میں سے کچھ ایسے تھے جو ایمان والے ہوئے، بہت سے ایسے ہوئے جو بے ایمان بھی ہوئے. مگر چاہے ایمان والا ہو یا بے ایمان ہو، مرنا سب کو ہے. اللہ کو ایک ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو کوئی فرق نہیں ہے، مرنا سب کو ہے. اور یہ ایسی حقیقت ہے جسے سب مانتے ہیں. مگر کامیاب وہ ہوا جو ایمان والا ہوا. اور اس نے کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ بلا، ہاں تو میرا رب. پھر اس نے کہا کہ جب تم دنیا میں آ گئے تو قسم زمانے کی، انسان گھاٹے میں رہا، خسارے میں رہا، مگر اس دنیا سے کامیاب ہو کے وہی گیا جو ایمان والا تھا.
मौत तो सबको आनी है, मगर कामयाब वही होगा जो कौन होगा, ईमान वाला बोलो सब बोलो, क्या कौन होगा, कामयाब वही होगा जो ईमान वाला होगा। आगे बात आप समझ लें कि मौत जो है वो आनी है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, वजह कुछ भी हो जाए। हमसे लोग बताते हैं कि साहब फला आदमी का इंतकाल हो गया, वजह क्या थी, कहीं हार्ट अटैक, फला गुजर गए, वजह क्या थी, कहा शुगर बहुत बढ़ गई थी, ब्रेन हेमरेज, बुखार, बहुत से अमराज होते हैं। कितना बुखार था, कहा 105, 105 शुगर 500 हो गई, ब्लड प्रेशर 400 के ऊपर चला गया। पता कैसे किया? तो हमारे पास मशीन है, मैं हम थर्मामीटर होता है उससे चेक कर लेते हैं बुखार कितना है। हमारे पास बीपी चेक करने की मशीन है, हमारे पास शुगर चेक करने की मशीन है, ऑक्सीजन मीटर भी हमारे पास है, हम चेक कर लेते हैं, ये सारी मशीनें हैं। अच्छा, तो बीपी हाई हुआ इसलिए चला गया, शुगर लो हुई या डाउन हुई या अप हुई, चला गया, बुखार बहुत ऊपर चला गया इसलिए चला गया, इसको चेक करने की मशीन है। और एक बात और भी याद रखना, ये जितने भी अमराज आपके सामने आते हैं, जिसे आप कहते हैं कि फला 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 मर्ज में चला गया, ये कोई मर्ज उसकी कब्र में नहीं जाने वाला। किसी का ब्लड प्रेशर हाई जो होता है उस दुनिया में, वो कब्र में नहीं जाएगा। किसी का बुखार उसकी कब्र में जाने वाला नहीं है। बुखार मरने की वजह तो बन सकता, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर हाई हो गई, कम हो गई, ज्यादा हो गई, जो कुछ भी है अमराज हमारे सामने, ये वजह मौत तो बन सकते हैं, कब्र में नहीं जाने वाले। कब्र में क्या जाएगा? कब्र में जाओगे तो तुम्हारा ईमान पूछा जाएगा, मन रखोगा, तेरा ईमान क्या था, माँ दीन होगा, तेरा दीन क्या था। तो मौत की वजह चेक करने वालों कभी अपने ईमान को चेक किया? जो मरने की वजह बन रहा है उसे तो चेक कर लेते हो, जिसे तुम्हारी कब्र में जाना है, और कब्र में नहीं हश्र में भी साथ रहना है, उसे हजरत तक नहीं जन्नत तक साथ जाने की वजह बनना है, वो कितना है? आप मुझे बताइए। तो अल्लाह का घर है। हर आदमी है जो अपनी उम्र को, मेरा बीपी जो है वो 180 रहता है, कोई बताता है कि मेरा शुगर जो है कभी 200 और परहेज कर लेता हूं तो 150 हो जाता है। जरा ये भी बताओ ना कि ईमान कितना है। और जाना हमारे साथ हमारे ईमान को बताए ना, कितना ईमान आपके पास है? कोई मशीन, कोई मशीन है इसकी? जरा पता तो लगाएं, जिसे हमें हमारे साथ कब्र में जाना है, जो जन्नत में जाने की जमानत है हमारी, वो है कितना हमारे पास? मशीन है? मैं देता हूं। सुभान अल्लाह। कभी अगर ये ख्याल पैदा हो कि हमें जाना है और दुनिया से जाना है, हमने अपने रब से वादा किया था आलम अरवा में कि तू मेरा रब है, और अल्लाह का शुक्र है जब दुनिया में आए तो हमने उसे अपना रब माना, और जब कब्र में भी फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बो का, तब भी हम कहेंगे रब्बी अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। जरा चेक तो कर ले कितना ईमान है। कभी ये शौक पैदा हो ना कि जरा चेक तो करें हमारे पास ईमान कितना है। और मैं आज ही आपको रिपोर्ट भी देता हूं, वो पैथोलॉजी वाले 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद शाम तक बुलाते हैं ना, मैं फौरन देता हूं। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये ऐसी रिपोर्ट होगी आपके अंदर होगी, किसी को खबर भी नहीं होने वाली। क्या कहते दू सुने, अगर कभी ये शौक पैदा हो कि जरा चेक तो कर ले कि हमारे अंदर ईमान कितना है, अपने घर को छोड़, अपने घर को छोड़ और खुदा के घर में आओ। सुभान अल्लाह। अपने घर को छोड़कर खुदा के घर में आओ। अब करना क्या है? बस आओ और फिर देखो कि दिल कितना लगता है।
کیا لگتا ہے؟ دل کتنا لگتا ہے؟ اب جتنا دل لگے اتنا ہی ایمان. سبحان اللہ. اب رپورٹ تو آپ کے پاس اپنے آپ پہنچ گئی ہوگی. آپ میری بات سمجھے؟ آپ تو اے ایمان والوں، ایمان والے بن جاؤ. یہ اللہ کا گھر ہے. بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں بندے جو اس میں آتے ہیں. یہ بڑے ٹاور بنا کے یہاں رکھتے ہیں، لوگ رہ رہے ہیں. یاد رکھنا یہ سب ختم ہو جائے گا. اگر کچھ باقی رہے گا نا تو وہ یہی چیز باقی رہے گی جو جنت کا ٹکڑا بن گئی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جنت میں جانے کا شوق ہے نا؟ سب جنت میں جانا چاہتے ہیں. تو جنت میں جانے کا شوق رکھنے والوں جنت میں آنا سیکھو. ہم کسی علاقے میں جاتے ہیں نا تو ہم کو پوچھنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم پہلی بار گئے ہیں. مگر جن علاقوں میں ہمارا آنا جانا رہتا ہے یا ہمارا اپنا گھر ہی کیوں نہ ہو تو ہم گاڑی میں بیٹھے ہو یا بائک میں بیٹھے ہو سوچتے کچھ ہے، گھر پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح جنت میں شوق رکھنے والوں آیا جایا کرو. صرف جمعہ نہیں، فجر میں آؤ، ظہر میں آؤ، عصر میں آؤ، مغرب میں آؤ، عشاء میں آؤ. اس طرح جنت میں آتے رہو گے انشاءاللہ ایسے ہی جنت میں پہنچ جاؤ گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ایک بات اور سن لو، سب سے بڑی چیز جو مسجد سے ہمیں سبق ملتا ہے، وہ سب سے بڑا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ اتحاد کا ملتا ہے. یہ نماز ہے، یہ تو جمعہ ہے، اس جمعہ کی نماز کو باجماعت پڑھی جاتی ہے. اس سے علاوہ ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے. یہ نمازیں اپنے گھر میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. مگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو باوضو ہونا ہی ہے، شرط ہے. پاک صاحب باوضو ہو کے قبلہ رخ ہونا، نیت کر لینا، اور نیت کرنے کے بعد جو بھی نماز پڑھ رہے اس کی نیت منہ ملا کعبہ شریف کی طرف، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، کہا اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیا. ہاتھ باندھنے کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں، اور ثنا پڑھنے کے بعد پھر کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ. پھر جو سورت یاد ہو، جو آیتیں یاد ہو اس کی تلاوت کرتے ہیں. پھر رکوع کیا اور پھر سجدہ کیا اور پھر کھڑے ہوئے پھر سورہ فاتحہ. پھر جو سورت ہمیں یاد ہے پھر ہم نے ملایا اور پھر رکوع اور سجدہ اور اس طریقے سے سلام تک. یہ ہماری نماز ہے جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہوئی اور سلام پہ ختم ہو گئی. اب ہم جب خدا کے گھر میں آتے ہیں، ہمارے امام صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ. یہاں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا اضافہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، اور اللہ اکبر. اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، اور ثنا پڑھنے کے بعد اب سورہ فاتحہ ہم نہیں پڑھتے. کون پڑھتا ہے؟ ہم چپ. سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہوتی ہے، کون ملاتا ہے؟ ہم چپ. جبکہ اپنے گھر میں ہم نے سورہ فاتحہ بھی خود پڑھا تھا اور اس کے بعد سورت کی تلاوت بھی کس نے کی؟ ہم نے. مگر جب بات انعام کی آئی، مزدور کی مزدوری کی آئی، محنت کرنے والے کی محنتانہ کی آئی، تو نتیجہ دوسرا ہے. جہاں ہم پڑھ رہے تھے سورہ فاتحہ اور سورت ملائی تھی، تلاوت کی تھی، اور یہاں ہم چپ تھے. جب رزلٹ آؤٹ ہوا، انعام ملا، تو کہا کہ جہاں تم چپ تھے وہاں 27 گنا زیادہ. سبحان اللہ. پروردگار عالم، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کسی سے پوچھو کہ 2 گھنٹہ کوئی جاب کرتا ہے، کوئی ورک کر رہا ہے تو، اور جو 4 گھنٹہ کرتا ہے تو کہتے نہیں صاحب 2 گھنٹے کے مقابلے 4 گھنٹے والے کو زیادہ ملے گا. کہا کیوں؟ کہا کام زیادہ تو انعام بھی زیادہ. جب کام زیادہ ہو تو انعام بھی. تو پروردگار عالم یہ بھی یہاں بھی ہونا چاہیے تھا. جہاں سورہ فاتحہ ہم نے پڑھا، سورت ہم نے ملائی، تو کام زیادہ تو انعام بھی زیادہ. ہم اپنے علماء کرام سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتائیں، کوئی شخص بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو کیا ملے گا؟ کہا ثواب ملے گا. کہا حضرت اگر کوئی قرآن کھول کے پڑھے اور دیکھ کر تو کہا زیادہ ثواب ملے گا. کہا کیوں؟ کہا پڑھنے کے لیے کا بھی ثواب اور دیکھنے کا بھی ثواب. کہا حضرت اگر پڑھتے پڑھتے ساتھ میں انگلی بھی پھیرتا رہے تو کہا اور زیادہ ثواب. کہا زیادہ کیوں؟ کہا ابھی تو پڑھنے کا ثواب تھا،
پھر دیکھنے کا ثواب، اب قرآن چھونے کا بھی ثواب ملے گا. سبحان اللہ. تو کام زیادہ تو ثواب زیادہ. تو پروردگار عالم، وہاں تو ہم نے سورہ فاتحہ خود پڑھا تھا، سورت کی تلاوت ہم نے کی تھی، سب کچھ ہم نے کیا تھا، یہاں تو چپ تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب سورت کی تلاوت ہم نے کی، سورہ فاتحہ ہم نے پڑھا، قرآن کی تلاوت ہم نے کی، آیتوں کی تلاوت ہم نے کی، تو وہاں ثواب زیادہ ہونا چاہیے تھا. یہاں خاموشی میں زیادہ ثواب کیوں دیتا ہے؟ تو جواب ملا کہ بندے یہ پڑھنے پڑھانے کا ثواب نہیں، یہ کاندھے سے کاندھا ملانے کا ثواب ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یہ پڑھنے پڑھانے کا ثواب نہیں ہے، میں تجھے کاندھے سے کاندھا ملانے کا ثواب دے رہا ہوں. اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، یہ خدا کا گھر ہے. تمہارے گھر میں تمہارا سسٹم، تمہارا طریقہ، اونچ نیچ، بھید بھاؤ، اوپر نیچے، امیر غریب، فقیر محتاج، مختار مالدار، مزدور، مگر یہ خدا کا گھر ہے. اس دیار میں آؤ تو فقط ایک ہی آواز آتی ہے کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ آؤ اپنے غرور کو مٹانے آؤ. بے شک. سبحان اللہ. آؤ اپنے اخلاق کو بڑھانے آؤ. آؤ غریبوں کو سینے سے لگانے آؤ. آؤ اللہ والا بننے آؤ. اللہ کے بندوں سے محبت کرو، ایک دوسروں کا خیال کرو، ایک دوسرے کے بارے میں پوچھو. جو ہم قبر میں جائیں گے تو من ربوں کا تو کہا تھا، مگر جب ماں دینوں کا ہوگا تو کیا جواب دو گے؟ تو نے وہ دین مانا تھا کہ اپنا بنایا ہوا دین مانا تھا؟ مولا جو تو نے دین دیا تھا وہ مانا، جو تو نے کہا تھا اس پہ چلے تھے، جو تو کہتا تھا وہ ہم مانتے چلے. اگر اس دین پہ ہم رہے تو انشاءاللہ پھر تو وہ تم سوال ہونا ہی نا جن کی یادیں بنائی تھی، جن کا میلاد منایا تھا، یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کی تھی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے رہتے تھے. جب وہ قبر میں آئیں گے تو پھر فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ پھر تو یہی کہیں گے نا، یا حبیب اللہ کہا کرتے تھے، یا رسول اللہ کہا کرتے تھے، یا نبی اللہ کہا کرتے تھے. پڑھنے والے تو ہماری سوسائٹی میں بہت تھے جو کلمہ پڑھتے تھے، مگر جب ہم پڑھتے تھے نا اور نام محمد آتا تھا تو انگوٹھا بھی چوم لیا کرتے تھے. ہم تو ایسا مانا کرتے تھے. مولا کریم ہم سب کو صحیح طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.